بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج میں نے آپ حضرات کے ساتھ جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا احترام ہے۔ رمضان المبارک نہایت مقدس اور بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کر کے دو جہان کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ احترام رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا جو بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ جہنم کے دروازے اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بند کر دیے ہیں اور رحمت کے دروازے اللہ رب العزت نے اس ماہ میں کھول دیے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، وہ شب قدر کی رات ہے، اور جو کوئی اس مہینے کی بلائی سے محروم رہا تو وہی اصل میں محروم ہے۔ بلا شبہ رمضان المبارک کے احترام میں سے یہ بھی ہے کہ اس ماہ کی آمد ہوتے ہی شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رحمت کی گنگور گٹائیں ساون بادوں کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ رحمتوں، برکت اور بلائی کی باد بہاری سے اللہ کے مخلص بندوں کے دل و دماغ معطر ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک کا ادب و احترام کرنے سے اپنے تو مالا مال ہوتے ہی ہیں، اگر کوئی غیر بھی اس ماہ کا ادب و احترام کر لے تو وہ بھی ماہ رمضان مبارک کے فیضان سے فیض یاب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بخارا شہر میں ایک ماجوسی رہتا تھا۔ ماہ رمضان المبارک میں اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور مسلمانوں کے بازار میں سے جا رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے اعلانیہ طور پر کوئی چیز کھانی پینی شروع کر دی۔ جب اس کے باپ نے دیکھا تو مارے غیرت کے اس کے منہ پر ایک تماچا مار ڈالا اور غصے سے کہنے لگا کہ تم نے اس رمضان مبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھانا پینا شروع کر دیا ہے، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہوگی، آئندہ تم اس طرح کی حرکت نہ کرنا، تم نے ماہ رمضان کی پامالی کی ہے۔ اور بیٹا بہت فرما بردار تھا اور کہنے لگا کہ بابا جان، آپ بھی تو ماہ رمضان مبارک میں کھاتے پیتے ہیں، اگر میں نے کچھ کھا پی لیا تو آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، آپ مجھے مارنا شروع کر دیا ہے۔ باپ کہنے لگا کہ بیٹا ہاں، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، کھاتا پیتا تو میں بھی ہوں، لیکن میں اپنے مکان میں چھپ کر کھاتا پیتا ہوں، اس طرح سرے عام بازاروں میں نہیں کھاتا جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ کچھ عرصے کے بعد وہ انتقال کر گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ یار تو ایک ماجوسی تھا مگر تو جنت میں؟ کہنے لگا ہاں، میں ایک ماجوسی تھا۔ ایک دن میں نے ماہ رمضان مبارک کا ادب و احترام کیا تو جب میرا آخری وقت آیا تو اللہ کریم نے ماہ رمضان مبارک کے صدقے کے ساتھ مجھے دولت ایمان سے نوازا اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آج اللہ رب العزت نے مجھے جنت بھی عطا کی اور اس کی بے انتہا نعمتوں سے سرفراز ہو رہا ہوں۔
اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ ایک ماجوسی بھی ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کر لے تو وہ تو جنت میں جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان اس ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام بجا لائے، اس کی دل و جان سے تعظیم کرے، تو وہ بھی نیکیوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ جو میں نے ابھی حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ جب رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ رمضان مبارک کی آمد ہے تو شیطان کو قید کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں سے باز نہیں آ رہے، لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے گناہ کرتا ہے، نہ کہ شیطان کے بہکانے سے گناہ کرتا ہے۔ شیطان تو قید ہے، حدیث واضح ہے اور صاف ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی شامت سے ڈرتا رہے، اس طرح ہی وہ گناہوں سے بچا جائے گا۔ اور ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام یہ ہے کہ اس مہینے میں گناہوں سے بچا جائے، جھوٹ، غیبت اور بد کلامی سے بچا جائے۔